نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير كما ورد في سورة الأعراف صدق الله العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ کی تشریح، لباس کا شرعی حکم کیا ہے، لباس کے کتنے درجات ہیں، یہ تمام تفصیلات جمعے کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلے دروس میں لفظ سوات کی تشریح، لباس یواری سوآتکم وریشا، سوات کس کو کہتے ہیں، وریشا کس کو کہتے ہیں، کون سا لباس ہے، یہ دو درجات لفظ سوات کی تشریح اور وریشا کی تشریح پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے درس جمعے میں آ چکی ہے۔ ریش کہتے ہیں عربی زبان میں اس پرندے کو جس کے پر نہ ہو، اور یہ ریش ایک پرشین ورڈ بھی ہے، فارسی کا بھی لفظ ہے، تو بزبان فارسی ریش کہتے ہیں داڑھی کو، بزبان عربی ریش کہتے ہیں اس پرندے کو جس کے پر نہ ہو، اور بغیر پروں کے پرندہ عجیب سا لگتا ہے، اسی طریقے سے انسان بغیر لباس کے برا لگتا ہے۔ اگر انسان کے جسم پر لباس نہ ہو، برہنہ ہو، تو خود کو بھی برا لگتا ہے اور دوسروں کو بھی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کوئی معین لباس ساری دنیا کے لیے سنت نہیں ہو سکتا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، یہ تیسرا درجہ ہے۔ صلحاء کا لباس، علماء کا لباس ایک لباس ہے، کوٹ پتلون بھی لباس ہے، لیکن کوٹ پتلون کا تعلق عوام الناس سے ہے، کرتا پاجامہ، شلوار قمیص یہ خواص کے ساتھ ہے، آج تو عام بھی پہن رہے ہیں، لیکن ہمارے صلحاء، ہمارے صالحین، ہمارے علماء کون سا لباس پہنتے ہیں؟
وہی تقوی کا لباس ہے، سادہ لباس۔ اس میں یہ قید نہیں کہ کلیوں والا ہو، بغیر کلی کا ہو، ٹوپی ایک کلی کی ہو یا 50 کلیوں کی ہو، اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لباس تمہیں اچھا لگے، چاہے کلیوں کا ہو بغیر کلیوں کا ہو، ٹوپی سادی ہو، ایک کلی کی ہو یا 10 کلیوں کی ہو، جو لباس ہمارے اسلاف پہنتے ہیں وہی لباس التقویٰ ہے، بہترین لباس ہو ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے پر جب جادوگر آئے تھے تو 70,000 جادوگر تھے، اور وہ بھی ٹاپ کے جادوگر۔ ان میں سے ہمارے ہندوستان سے بھی 2 جادوگر تشریف لے گئے تھے۔ صوبہ بنگال میں کوئی سفید بستی کے نام سے اس زمانے میں تھی، اور بنگال تو جادو کی نگری کہلاتی ہے، آج بھی نگری کہلاتی ہے۔ بڑے بڑے فنکار وہاں بنائے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی 2 ہندوستانی جادوگر گئے تھے مقابلے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ ویسا ہی لباس تھا جو سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لباس تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس لباس کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے اس زمانے میں؟ آپ سے بڑا صالح کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی برکت سے ان کو ایمان کی ہدایت دے دی۔ تو صلحاء کا لباس میں فرق ہے۔ 1 مہینہ صلحاء کا لباس پہن کر دیکھیں اور اپنے دل کی کیفیت دیکھیں۔ 1 مہینہ دنیا داروں کا لباس پہن کر دیکھیں، دنیا والوں کا لباس پہن کر دیکھیں، اور اپنے دل کی کیفیت دیکھیں، پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں۔ جیسا کہ حرام حلال کی روزی کا مسئلہ ہے، حلال کی روزی کا مزاج ہے نیکیوں کی طرف کھینچنا، برائیوں سے بچانا۔ دل میں قدرتاً تکدر پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور مشتبہ کمائیوں کا مزاج یہ ہے برائیوں کی طرف لے جانا۔ یہ فرق ہے۔ ایسے ہی عام لباس جو ہے اس میں بھی فرق ہے، اور ایک صالحین کا لباس ہے اس میں بھی فرق ہے۔ یہ تجربہ شاہد ہے۔ البتہ کوئی معین لباس ساری دنیا کے لیے سنت نہیں ہو سکتا۔ حضور کا لباس سنت ہے، صحابہ کا لباس سنت ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے ایک ہی لباس، کوئی معین لباس سنت نہیں ہو سکتا۔ کہیں سردیاں بہت ہیں، 12 مہینے برف باریاں ہوتی ہیں، کہیں گرمیاں بہت ہیں، اور کہیں موسم معتدل ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کا لباس کون سا ہے۔ صلحاء کا یورپ ہے، امریکہ ہے، یہاں علماء پتلون بھی پہنتے ہیں، اس کے اوپر بڑا کرتا ڈال لیتے ہیں، وہی ان کا لباس التقویٰ ہے، وہی لباس التقویٰ ہے۔
جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں، ان کے اوپر کوٹ ڈال لیتے ہیں، بڑا کپڑا ڈال لیتے ہیں، بڑا کرتا پہن لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے حلقہ کشمیر میں وہ ایک کرتا سا ہوتا ہے ان کا، اندر کپڑے بھی ہیں لیکن اوپر وہ چوغا سا پہن لیتے ہیں. تو وہاں کے علماء یورپ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، وہاں کے علماء کا جو لباس ہوگا وہی لباس التقوی ہوگا. کوئی مخصوص لباس نہیں ہے کہ جس پر تقوی کا معیار ہو. البتہ اصل تقوی تو یہ ہے، یہاں التقوی ہا ہنا، حدیث پاک ہے. تقوی یہاں یہ دل صاف ہے، یہ دل صاف ستھرا ہے تو باطن بھی صاف، ظاہر بھی صاف. اس میں کدورتیں بھری ہوئی ہیں، حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے، بغض و عداوت بھری ہوئی ہے. آپ کتنے ہی سفید پوش ہو جائیں کوئی معنی نہیں رکھتے. اور میرے نزدیک یہ کوٹ پتلون پہننے والے بھی متقی ہوتے ہیں. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کرتا بجانے والے ہی صلحاء اور متقی بن سکتے ہیں. یہ لوگ بھی تقوی پر پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. یورپ میں دیکھیں، وہاں کی علماء وہاں کی ایک ہی لباس پہنتے ہیں. ایک معین لباس ساری دنیا کے لیے سنت نہیں بن سکتا. یا بنی آدم، یہ تیسرا درجہ تھا. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اگلا جو منزل ہے لباس عبادت کی زینت ہے. آپ شادی بیاہوں میں جا رہا ہو تو سپاری سوٹ بھی اور ٹائی شائی بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، اور جب عبادت کے لیے بارگاہ قدسی میں آ رہا ہے تو دکان سے اٹھ کے یوں ہی آ گئے. میلا کچیلا لباس ہے، پسینے کا تعفن آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، بیڑی پی کے آ رہا، اس کا تعفن آ رہا. نمازی کے قریب نہیں کھڑا ہو سکتا، اتنا تعفن پھیلتا ہے. اور شادی بیاہ میں جا رہا ہو تو شہزادے بن کے جا رہا ہے. کیا وہ پنڈال یا وہ شادی ہال اللہ کے گھر سے بہتر ہیں؟ جس بارگاہ قدسی میں آپ آ رہے ہو سر بسجود ہونے کے لیے، اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، چاہے 10 منٹ کے لیے آؤ مسجد میں، دل و دماغ کو خالی کر کے آؤ دنیا کے جھمیلوں سے. جب عبادت میں مزہ ہے. ہم 10 منٹ بھی اپنے خدا کے لیے نہیں نکال سکتے جس سے ہمارے دل و دماغ بالکل خالی ہو جائیں. نمازی نے امام کے پیچھے نیت باندھ رکھی ہے، بے شک نماز میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ امام نے پڑھا کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ رکعتیں کتنی ہوئی، دکان کا حساب لگا رہا. خدا راہ 10 منٹ کے لیے آؤ اللہ کے گھر میں، لیکن دل و دماغ کو دنیا کے جھمیلوں سے خالی کر کے آؤ. جب اس نماز میں لذت آئے گی، اس نماز میں مزہ آئے گا. اور لباس کو بہترین کر کے آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اپنا منہ ہاتھ اچھی طرح صاف کر کے آؤ تاکہ کسی نمازی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ایک لباس یہ ہے جو عبادت کی زینت ہے، مسجدوں کی زینت ہے.
انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو